پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر ہونے کے بعد پوری دنیا کا میڈیا افواج پاکستان کی صلاحیتوں اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریفیں کر رہا ہے۔ اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ سیز فائر کے لیے پاکستان نہیں بلکہ بھارت امریکہ کے پاس گیا اور جنگ رکوانے کی درخواست کی۔ پاکستان کی جوابی کارروائی نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ایک جریدے نے تو طنز کرتے ہوئے یہ بھی لکھ دیا کہ بھارتی وزیر اعظم مودی پریشان تھے کہ کہیں پاکستانی ڈرونز کے بعد پاکستانی افواج بھی دلی اور گجرات نہ جائیں۔ امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق پاکستان ایئر فورس نے پوری دنیا کو پیغام پہنچا دیا کہ بھارت پاکستانی فضائیہ کے ساتھ ٹکراؤ میں خود کو برتر نہ سمجھے۔ جنگ فریقین کے غرور اور لا علمی سے جنم لیتی ہیں۔ بھارت نے پہلگام حملے کے شواہد دینے کی بجائے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ امریکی جریدے نے لکھا کہ بھارت کو نیوکلیئر کمانڈ اور کنٹرول سسٹم میں پاکستان سے بہتر تصور کیا جاتا رہا، مگر پاکستانی فوج نے غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ بھارت کے پاس یورپی اور روسی ساختہ جدید ہتھیاروں کا امتزاج ہے، جبکہ پاکستان کو چین اور ترکی کی مدد حاصل رہی۔ پاکستان ایئر فورس نے ابتدائی بھارتی فضائی حملوں کو روک کر غیر معمولی دفاعی صلاحیت ثابت کی۔ پاکستان نے آپریشن کے آغاز میں ہی بھارتی فضائیہ کے 5 جنگی طیارے مار گرائے۔ امریکی جریدے نے لکھا کہ بھارتی پائلٹس میں مناسب فلائٹ ٹریننگ کی شدید کمی ہے۔ بھارتی ایئر فورس کے غیر معیاری ٹریننگ نے بھارتی جنگی صلاحیت کو متاثر کیا اور بھارت کے جدید ترین رافیل طیاروں کا نقصان نئی دلی کی ساکھ کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ پاکستانی فضائیہ کی برتری کی بڑی وجہ پاک فضائیہ کے پائلٹس کی بہتر تربیت اور جنگی تجربہ ہے۔ پاکستانی پائلٹس افغانستان کے ساتھ سرحدی علاقے میں مسلسل انسداد دہشت گردی آپریشنز کرتے رہے ہیں۔ امریکی جریدے نے تجزیہ کیا ہے کہ بھارتی خارجہ پالیسی نے اسے عالمی حمایت سے محروم رکھا ہے۔ روس بھارت کا دیرینہ اتحادی ہے، مگر وہ بھی اس تنازع پر خاموش رہا۔ امریکی نیوز چینل CNN اور اسکائی نیوز سمیت کئی نشریاتی اداروں نے اپنی رپورٹس میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان نے بھارت کی بالادستی کا خواب چکنا چور کر دیا۔ مغرب میں اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا بھارت، جو پاکستان کا مقابلہ نہ کر سکا، چین کا مقابلہ کر سکتا ہے، جو ٹیکنالوجی میں بھارت سے بہت آگے ہے؟ عرب میڈیا میں بھی بھارت پر خوب تنقید ہو رہی ہے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ طاقت اور بالادستی دکھانے کی کوشش نے بھارت کی کمزوریاں عیاں کر دی ہیں۔ بھارت کی خود کو ایک علاقائی طاقت کے طور پر پیش کرنے کی شبیہ دھندلا گئی۔ بھارتی اقدامات نے اس کی کمزوریوں کو بے نقاب کیا۔ طاقت جتانے کے ارادے سے بھارت کا رد عمل لڑکھڑا گیا، جس سے پاکستان کی علاقائی حیثیت کو تقویت ملی اور مودی کی حکومت سفارتی طور پر کمزور ہوئی۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 4 روزہ کشیدگی میں جاری ایک ڈرامائی موڑ تھا، جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ دونوں ملکوں میں فوری اور مکمل سیز فائر پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ماہرین کی رائے یہ ہے کہ مکمل جنگ کے دہانے پہ کھڑی دو ایٹمی طاقتوں کو پیچھے ہٹانے میں پس پردہ امریکی ثالثی، سفارتی بیک چینل رابطوں اور خطے کے بڑے کھلاڑیوں نے کلیدی کردار نبھایا۔ پاکستان کے جوابی حملے نے بھارت کو جنگ روکنے پر مجبور کر دیا۔ سیز فائر کے اعلان سے قبل کئی لوگوں کو خدشہ تھا کہ انڈیا اور پاکستان دیگر اقدامات کے ساتھ ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سیز فائر معاہدے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد انڈیا اور پاکستان نے ایک دوسرے پر خلاف ورزیوں کے الزامات لگائے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سیز فائر کتنا کمزور ہے۔ انڈیا نے پاکستان پر خلاف ورزیوں کا الزام لگایا، جبکہ پاکستان نے سیز فائر پر عمل درآمد کا عزم ظاہر کیا اور کہا کہ اس کی افواج نے ذمہ داری اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ واشنگٹن DC میں قائم بروکنگز انسٹی ٹیوٹ سے منسلک تنویر مدان کے مطابق امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو کی 9 مئی کو پاکستانی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو کی گئی فون کال شاید ایک اہم موڑ تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تاحال بین الاقوامی کھلاڑیوں کے کرداروں کے بارے میں بہت کچھ نہیں پتا، لیکن یہ واضح ہے کہ کم از کم 3 ممالک تناؤ میں کمی کے لیے سرگرم تھے۔ ظاہر ہے امریکہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ اور سعودی عرب بھی تھے، جبکہ پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستانی میڈیا کو بتایا کہ سفارتکاری میں 3 درجن ممالک شامل تھے، جن میں ترکیہ، سعودی عرب اور امریکہ بھی شامل تھے۔ مدان کا کہنا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کال پہلے کیوں نہیں کی گئی، شاید اس سے مزید کشیدگی کم ہو سکتی تھی۔ اس سے پہلے 2019 میں بھی بھارت بھاگا بھاگا امریکہ کے پاس گیا تھا۔ اس وقت کے وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی انکشاف کر چکے ہیں کہ کشیدگی کے دوران ایک انڈین ہم منصب نے انہیں نیند سے جگا کر بتایا تھا کہ انہیں خدشہ ہے کہ پاکستان جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی تیاری کر رہا ہے۔ انڈیا نے اس مرتبہ نہیں، پہلے بھی کئی دفعہ امریکہ سے مدد مانگی ہے کہ ہمیں پاکستان سے بچاؤ۔
مودی نے اپنے جارحانہ اقدامات سے اپنے ہی ملک کو پوری دنیا میں رسوا کر دیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے۔ بھارت ایک سفید ہاتھی جہاں نہ جمہوریت رہی اور نہ ہی آزادی صحافت۔ بھارت میں غیر ہندوؤں کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی ہے۔ ان پر روزگار کاروبار کے دروازے بند ہیں، یہاں تک کہ ان کا حق شہریت تک ختم کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا کو آگے بڑھ کے اس ہندوتوا کو روکنا ہوگا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بیانات کی ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں انہیں ملک کی سالمیت اور خود مختاری کے حوالے سے بات کرتے دیکھا اور سنا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہہ رہے ہیں، تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ افواج پاکستان اور قوم ہٹ جارحیت کے خلاف پوری قوت سے سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئی ہے۔ علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے پاکستان میں بھرپور دفاعی صلاحیت موجود ہے۔ ملکی سالمیت کا دفاع کیسے کرنا ہے یہ ہم بخوبی جانتے ہیں۔ گزشتہ روز امریکی نشریاتی ادارے CNN کے انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ایڈیٹر نک رابرٹس نے ٹی وی انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ کئی دنوں سے پوری دنیا بھارت اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کی کوشش کر رہی تھی مگر کامیاب نہیں ہوئی۔ پھر بھارت نے پاکستان کی ایئر بیس پر حملہ کیا۔ بھارتی حملے کے بعد پاکستان نے بھارت پر نہ رکنے والے میزائلوں کی بارش کر دی۔ پاکستانی میزائل حملوں کے بعد بھارت مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہوا۔ پاکستان کے میزائل حملوں نے بھارت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ امریکہ کی جانب سے بھارت کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مذاکرات پر زور دینا، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرنا مودی کی بیانی کی مکمل شکست ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ہم ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں کا ہم نے سوچا نہیں تھا، سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ پاکستان مسئلہ کشمیر اٹھانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ بھارت کے NDTV کو ایک انٹرویو میں عمر عبداللہ نے کہا کہ پاکستان کی خواہش کے مطابق امریکہ بھی مسئلہ کشمیر میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ثالثی اور دونوں ملکوں کے ساتھ بات چیت کر کے مسئلہ کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ بھارت کو جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ بھارتی رہنماؤں کے جارحانہ بیانات کے بعد پاکستان نے ایک ہی بات کہی تھی کہ ہماری طرف سے کوئی معاملہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ہماری سالمیت پر حملہ ہوا تو جواب دیں گے۔ جب پاکستان نے جواب دیا تو بھارت کو میدان سے بھاگنا پڑا۔ بھارت نے امریکہ کے نائب صدر اور دیگر ممالک سے خود سیز فائر کے لیے درخواست کی۔ پہلے تو یہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ بھارت سے امید رکھنا کہ ماضی کے برعکس سارے معاملات کو ٹیبل پر بیٹھ کر حل کرے گا، اس پر اعتماد کرنا اور زیادہ امید لگانا درست نہیں ہوگا۔ اگر بھارت پاکستان کے حصے کا پانی روکنے سے باز نہ آیا تو بھارت کو ایسا ہی جواب دیا جائے گا جیسا اس بار دیا گیا ہے۔ اب عالمی میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے تمام مسائل حل کرے، یہ پاکستان کی مکمل فتح ہے۔